السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی، اب ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ ہے نماز کے بعد کی دعائیں، جن میں سے 2 دعائیں رہ گئی ہیں، تو اس کو بھی آج پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور ان کو حفظ کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اپنی دعاؤں کی طرف۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے عمدہ استغفار یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی۔ میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، پس مجھے بخش دے۔ یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں اس دعا کو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر، یعنی یہ دعائے استغفار، یقین رکھتے ہوئے صبح ان کو کہہ لیا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، یعنی فوت ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعائیں پڑھنا ترک نہیں فرماتے تھے، یعنی چھوڑتے نہیں تھے۔ کون سی وہ دعا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی
وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتی۔ اے اللہ، بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں آپ سے درگزر کا اور اپنے دین، دنیا، اہل اور مال میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے عیب ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن دے۔ اے اللہ، میری حفاظت کر، میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے اس سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ تو لہٰذا ان دعاؤں کو ہم نے حفظ کر لینا ہے اور صبح اور شام ہم نے اسے اپنے اذکار میں یعنی نماز کے بعد کی دعاؤں میں شامل کرنا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ عافیت کی دعا ہے، ہر طرح سے سلامتی کی دعا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح سے سلامت رکھے جس طرح سے ہم اس سے مانگنے والے بنتے ہیں، اور اللہ ہمیں اپنی بارگاہ الہی میں ہماری تمام دعاؤں کو اپنے بارگاہ حق میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ آپ سب کا نگہبان رہے، آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ آج ہمارا اس کا آخری سلسلہ تھا نماز کے بعد کا۔ کل انشاءاللہ تعالی آگے کی طرف بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔